بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں پر انگلی پھیرتے مدھم گھمبیر پن سے بولتا آرزو کا چہرہ دہکا گیا تھا۔ وہ لب کچل کر رہ گئی تھی۔ اسے اچانک کیا ہو جاتا تھا، وہ اس کے لہجے کی نرمی پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آرزو نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب دانیال نے صورت سے اسے جانے دیا تھا۔ آرزو کا جسم ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ کیا تپش بھرا لمس تھا۔ سلگتی سانسوں کی مہک اور اس کی دل فریب آواز نے آرزو خان کا دل الگ لے پر دھڑکانا شروع کیا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، وہ لب بھینچے خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جس پر دانیال ہاتھ پیچھے باندھے پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پب پڑھنا ہے، خود نکال لیں۔ آرزو وہاں سے فوراً کھسکی تھی۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھیسا گیا تھا۔ آج وہ نتاشا کو اس لیے بھی ساتھ لے کر گیا تھا کہ اس نے نتاشا کو گھر سے بہت دور ایک جگہ دلا دی تھی رہنے کے لیے۔ اب بس ایسے ہی کسی کمپنی میں اسے جاب دلوا کر وہ اسے یہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے دل میں بڑھتے جذبوں کو قابو کرنا اب مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر انہیں قبول کرنا چاہتا تھا۔ آخر مہندی کا دن بھی آ گیا تھا۔ صبح سے ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اب تو رات ہونے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا۔ ماہل کی طرف سے اس کی ماں اور چند ایک رشتہ دار اور ادھر سے بھی بالکل خاص رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ ماہا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا جبکہ آرزو کئی بار آ کر اسے تسلی دے چکی تھی۔ ماہا کو عائشہ ہی تیار کر رہی تھی جبکہ آرزو بھی تیار ہونے اپنے اور دانیال کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ آدھا گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی ماہا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تھی جہاں ماہا سوگوار حسن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہلکے بلو رنگ کا لہنگا پہنے، اوپر اورنج رنگ کی کرتی پہنے، دوپٹے کو بالوں میں سیٹ کیے وہ پھولوں کی جیولری میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آرزو بے ساختہ اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ آرزو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت تر کی تھی۔ ماہا کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ آرزو خان گہرا سانس کھینچتی، خود کو ہمت دیتی۔ عائشہ اور آرزو نے ایک مین کام کرنا تھا۔ لان میں فنکشن کا ارینجمنٹ تھا۔ سب ینگ جنریشن کزن وغیرہ سانگ گاگر کو انجوائے کر رہے تھے۔ جب دو لوگوں کی نظریں اٹھی وہ وہیں ساکت ہو گئی تھیں۔ ماہل نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ وہ نازک اندام لڑکی جس کے چہرے پر چھپانے کے باوجود اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور وہ صرف ایک نظر تھوڑی تھی، وہ تو ایک قیامت تھی جو ماہل رانا کے دل پر گزری تھی۔ وہ وائٹ کرتے پر ہلکے براؤن کلر کی واسکٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل ایک بلیٹ کھا کر ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ دوسری جانب نیلی آنکھوں نے اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ بالوں کو کرل کیے کھلا چھوڑے، کانوں میں ایئرنگ ڈالے، پاؤں میں خصہ پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے۔ دانیال کو چاروں خانے جت کر گئی تھی۔ یا اللہ خیر بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ ایک وہ ہیزل آنکھیں جب بھی چمکتی، چین سکون لوٹ کر ساتھ لی ہی جاتی۔ ان دونوں نے ماہا کو لے جاتے ماہل کے برابر میں بٹھا دیا۔ ایک پردے سے ان دونوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ عائشہ فی الحال ماری پھر رہی تھی۔ ڈیل سائن ہونے کے باوجود بھی معراج کو وہاں مزید کچھ کام نکل آیا تھا، اس لیے اب کل ڈائریکٹ نکاح پر ہی آنے والا تھا۔ آرزو مسکراتی وہاں سے اندر چلی گئی تھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان تھا، ایسا اطمینان جیسے اس نے جنگ فتح کر لی ہو۔ دانیال کی خود پر اٹھتی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جانے انجانے وہ فخریہ انداز میں کھڑی تھی۔ آخر کو اس کے محرم کی نظریں اس پر جو جمی ہوئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بڑوں نے شروع کیا تھا۔ آرزو بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب وہاں سے نتاشا باہر نکلی تھی، تنگ فٹنگ والے شرارے کرتی میں اس کا نازک جسم واضح ہو رہا تھا۔ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی، آرزو منہ بنا کر بولی تھی لیکن پھر کچھ یاد آتے مسکرا دی۔ اس کی نظریں نتاشا پر تھی۔ نتاشا کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کے پاس جاتی اس کے سامنے رک گئی۔ آرزو نے بے ساختہ دانیال کو دیکھا جس نے
اتنی ہی تیزی سے نظریں پھیری تھی کہ آرزو لب دبا گئی۔ نتاشا نے گنگ چہرے سے دیکھا۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آرزو خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا ہواؤں میں لے جانے والا احساس تھا نا اس کا محرم جو اسے اتنی فرصت سے تک رہا تھا، کسی نامحرم کے سامنے آنے سے نظریں ہی پھیر گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور آرزو خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ نتاشا غصے میں مکید اپنے پاؤں بار بار ہلا رہی تھی، بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے پاؤں بالآخر باہر نکالا تھا، ایک دل سوز چیخ ابھری تھی۔ سب لوگ وہیں رک کر اسے اچھلتا دیکھ رہے تھے۔ اس نے دوسرا غصہ بھی اتار دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے لان نتاشا کی چیخوں سے گونج گیا۔ پہلی بار ماہا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، خود سے، جن میں سے 2 کاکروچ نکلے تھے۔ آرزو کا چہرہ مسکرایا تھا۔ عائشہ لب دبا گئی تھی، جبکہ دانیال نے پہلی ہی فرصت میں اپنی آفت کو دیکھا۔ نتاشا خوف سے سمٹی، تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ بری طرح خراب ہوا تھا۔ آرزو آگے بڑھی اور نتاشا کو تھام کر ایک سائڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا نتاشا، آپ ہی ڈر گئیں کیا آپ؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اش اش کر اٹھتا۔ اس نے نتاشا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے واپس سے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ کبھی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے۔ آرزو اس کے بال صحیح کرتے مصنوعی مسکرا کر بولی تھی۔ نتاشا نے لب بھینجے۔ اپنے سے چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی ہیزل آنکھوں میں چمک تھی۔ نظریں اگر خود پر رکھتی تو ایسا نہ ہوتا، اسی لیے یہ ایک وارننگ ہی سمجھ لیں۔ اللہ کی طرف سے کسی دوسرے پر نظریں رکھنے سے بہتر ہے انسان خود پر توجہ دے۔ وہ کہتی پلٹ گئی۔ نتاشا دانت کچکچاتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ خانویر ایک سونگ ہو جائے، عائشہ چہکی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ آرزو نے منہ بنایا تھا۔ خانویر پلیز نا، ایک ہی بس، عائشہ معصوم صورت بناتے بولی تھی۔ دانیال نے ماہا کے ساتھ بیٹھی آرزو کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور رخسار بیگم نہ جانے اسے کیا بول رہی تھی، اور ایک تھپڑ کھانے کے بعد آرزو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ دانیال ہلکے سے ہنس دیا تھا۔ چلیں کوئی شعر ہی سنا دیں۔ عائشہ نے مائک اسے پکڑا دیا تھا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی کاجل کی لکیروں میں الجھ گیا تھا۔ عائشہ نے لب دباتے دانیال کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تھا۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھ، مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔ وہ لفظوں میں سحر کا جادو چلاتے بولا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیزل آنکھوں کو بہت کچھ باور کروا رہی تھیں، اور یکدم ہی 2 دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے، جیسے دونوں ایک ہی سحر میں جکڑ لیے گئے ہوں۔ آرزو نے چونکتے نظریں پھیری تھی۔ اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین امر تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، شعر بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ عائشہ لب دبائے بولی تو سب لوگوں کا کہا گونجا تھا۔ آرزو خجل سی ہوتی سر جھکا گئی۔ وہیں دانیال نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ مہندی کا فنکشن تمام ہوا۔ ماہر لوگ گھر چلے گئے تھے، اور اب سب مہمان بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ ماہا بھی اس تام جھام سے کافی تھک گئی تھی، تبھی وہ بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آرزو بھی اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ دانیال کل کے کاموں کے بارے میں جمشید صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، لیکن دل بری طرح ان ہیزل آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے تھکے سے انداز میں اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پہ رکھا۔ واش روم گئی، فریش ہوتے وہ باہر آئی۔ سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ بے ساختہ نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جنہیں وہ دھو کر آئی تھی۔ مہندی کے نقش بہت گہرے آئے تھے، اس میں درمیان میں لکھا ایم۔ ماہا کے لبوں پر سسکی نکلی تھی۔ ماں تو کہتی تھی مہندی گہری تب آتی ہے جب ہونے والا شوہر بہت زیادہ پیار کرتا ہو، لیکن اس کا تو پہلے سے شوہر تھا نا، وہ شوہر جو ہر جذبوں کو چھپائے سرد مہری کا لبادہ اوڑھے ہوتا تھا۔ اچانک کمرے میں کسی کی موجودگی کو پا کر ماہا چونکی۔
ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، دل گھبرانے لگا تھا۔ الیگزینڈر اس کے لب خود بخود گھبراہٹ کے چلتے پھڑپڑا اٹھے۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ پہچاننے لگ گئی ہو مجھے ماہا خان، خیریت تو ہے؟ اور یہ اتنا سجی سنوری کس کے لیے ہو؟ دوپٹے سے بے نیاز اس کے حسن کو دیکھتے وہ سرد وحشت سے لبریز آواز میں بولا تھا۔ ماہا نے گھبراتے لڑکھڑاتے فوراً دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ ایک جست میں پردوں کے پیچھے سے نکل کر ماہا کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کس کے لیے اتنا تیار ہوئی ہو تم؟ وہ اب بھی سرد سی آواز میں بولا تھا۔ ماہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ ڈالا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، بولو، جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کے لیے اتنا سجی سنوری ہو؟ ماہا کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی سخت گرفت میں لیتے وہ ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے اسے خود کے قریب کرتے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ ماہا شدت سے کانپ اٹھی۔ الیگزینڈر، ماہا سسکی۔ اسے الیگزینڈر کی فولادی انگلیاں اپنی کمر کے اندر دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماہا خان، ایک بات غور سے سن لو، تم پر نفرت اور محبت دونوں میں صرف میرا حق ہے۔ خبردار، اگر دوبارہ تم کسی اور کے لیے اس روپ میں آئی۔ ماہا کے گال پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی سے چنتے وہ اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کر گیا۔ ماہا نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں صاف سرد پن کے ساتھ چمک بھی تھی۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ ماہا روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دوسری اذیت کا شکار تھی۔ ایک طرف الیگزینڈر کی طرف دل مائل ہو رہا تھا، تو دوسری طرف کسی انجان شخص سے نگاہ پر نگاہ۔ وہ کیسے یہ سب روکے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ الیگزینڈر اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا حق وصول کرنے آیا ہوں۔ وہ ماہا کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ماہا کے کندھوں کو جھلسا رہی تھیں، جبکہ آنکھوں میں ابھرتی نفرت بھری چمک ماہا سے پھر سے چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں خود میں بسائے، اتنا کہ تمہیں خود کے وجود سے میری خوشبو محسوس ہو۔ وہ جبڑے بھینچے، ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر گیا۔ یہ اس کا آخری وار تھا ان لوگوں پر، جبکہ ماہا کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ بولو، چاہتی ہو نا مجھے؟ الیگزینڈر نے بڑی شدت سے اس کے کندھے پر اپنا نرم لمس چھوڑا۔ اسے اپنا وجود جلتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ خود سے الیگزینڈر کو دور کرنا چاہتی تھی، جس کی انگلیاں اس کی کمر کی گہرائیوں میں الجھتی اس کی کرتی کی ڈوری کو توڑ چکی تھیں۔ ماہا نے سختی سے اسے دھکا دیا تھا۔ جج جائیں یہاں سے، بے درد صرف انسان ہیں آپ، بلکہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، وہ چیخی تھی۔ کئی آنسو گالوں کو بھگو گئے تھے۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ یہ نہ جانے کتنی بار تھا جب سامنے کھڑی لڑکی نے اسے دھتکارا تھا۔ انسان مت کہو مجھے ماہا خان، آج کل کے انسانوں سے مجھے جوڑنے سے بہتر ہے تم مجھے صرف درندہ ہی کہہ لو۔ وہ مٹھیاں بھینچے بولا تھا۔ ماہا سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کل آؤں گا تمہیں لینے، اور مجھے تم بھی نہیں روک سکو گی، یاد رکھنا تم۔ وہ انگلی اٹھاتے جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ماہا زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی تھی۔ کاش موت آئے اور وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلی جائے، بغیر کسی سے کوئی شکوہ کیے، بغیر کسی کو کچھ بتائے، بغیر کسی کے حکم کی پابند بنے، بغیر کسی کی ضد بنے۔ آج ماہا کا نکاح تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں بالوں کا جوڑا بنائے، سٹائل اور سلیقے سے دوپٹے کو سر پر ٹکائے، میک اپ کے ساتھ جیولری میں وہ قیامت خیز حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ سوگواریت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں میں کاجل کی لکیر نے اس کی آنکھوں کو الگ ہی روپ بخش دیا تھا۔ اس کا دل شدت سے بس پھٹنے کو تھا۔ دماغ کی شریانیں پھولی ہوئی تھیں، دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، عائشہ کی چمکتی آواز گونجی تو ماہا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ جب ہی جمشید صاحب کے ساتھ صفیہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوتی، بیٹی کی بلائیں لینے لگی تھیں۔ بیٹا، تمہارے چھوٹے پاپا اور آغا جان ادھر ہی ہوں گے؟ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جمشید خان جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اسٹیشن
بہت ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ ماہا کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ماہا اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی جب آرزو بھی کمرے میں انٹر ہوئی تھی۔ وہ بلو اور سلور کلر کی کامدار فراک میں ملبوس، بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ آگے کو بڑھی تھی۔ ماہا اور عائشہ آپ کو معراج بھائی بلا رہے ہیں، آرزو مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بس انہیں وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ عائشہ مسکراتی وہاں سے گئی تھی۔ صفیہ بیگم بھی مسکراتی لوگوں سے ملنے باہر چلی گئی تھیں۔ وہ تمہارا گینگسٹر آ جائے گا نا تو تم بس خاموشی سے چلی جانا، ماہا بس وہ نکاح سے پہلے آ جائے تب تک ہمت رکھو، آرزو اسے تسلی دیتے بولی تھی۔ اس کا خود کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، اگر وہ آیا نہ آیا وہ خود نکاح روک دے گی، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اوکے چلو، ماہا کے باریک سے ریڈ دوپٹے سے ہی اس کا گھونگھٹ نکالتے وہ اسے لیے چلنے لگی تھی، جبکہ ماہا کو اپنے قدم من کے بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، روح جیسے ابھی جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی، وہ ایسا محسوس کر رہی تھی۔ ماہا جمشید خان ولد جمشید خان، کیا آپ کو ماہل رانا ولد محمد رانا سے سکہ رائج الوقت 10 لاکھ میں حق مہر کے یہ نکاح قبول ہے؟ آغا جی کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ ماہا کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، آرزو کی بھی سانسیں اٹکی ہوئی تھی، اس کی زبان کو چپسی لگی ہوئی تھی، لب کاٹتی وہ بس دھاڑے مار کے رو دینے کے در پہ تھی۔ رک جاؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو الیگزینڈر۔ ان میں ایک چنگاردی آواز گونجی تھی، ایک تیز آواز جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ماہا نے باریک سے گھونگھٹ کے آر پار دیکھا، اب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ بہت جلدی ڈھونڈ لیا نا تم نے مجھے، بہت ہوشیار ہو۔ اس نے تیزی سے ماہا کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی سے دور رہو ماہل رانا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس پر گن تانے وہ آگے بڑھتے چیخے تھے جب ماہل رانا نے گن نکالتے ماہا پر تان دی تھی۔ ماہا ساکھ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر پھڑپھڑاتے حیرت سے بھرپور الفاظ منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ الیگزینڈر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ہیزل گرین آنکھوں والے الیگزینڈر کو دیکھ چکی تھی، پھر یہ الیگزینڈر کیسے ہو سکتا تھا؟ دور، ہرگز نہیں جانے دو مجھے، ورنہ تمہاری بیٹی کو ادھر ہی جنت پہنچا دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سب شوق میں کھڑے تھے۔ معراج دانیال نے آگے بڑھنا چاہا، جب اس نے ماہا کے قریب گن مزید قریب کی وہ دونوں وہیں رک گئے تھے۔ بٹرفلائی پہچانا نہیں، اور بس اتنی کہنے کی دیر تھی۔ وہ لفظ بٹرفلائی! ماہا کی روح کانپ اٹھی تھی، وہ ساکھ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سکون سے بربادی دیکھنے پر آتی ہے، بالکل ویسی۔ میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا ذلیل انسان، وہ چیخے تھے۔ وہ جب پولیس اسٹیشن گئے تب وہ حیران رہ گئے تھے، آدھا گھنٹہ پہلے یہ سب کیا ہے؟ کمشنر جمشید خان چیخے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبل اور باقی سب آفیسر فکر مندی سے کھڑے تھے۔ سر آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیسے، ایک آفیسر سر جھکائے بولا تھا۔ جمشید خان نے سامنے پولیس اسٹیشن کے اندر آگ کی لپٹیں اٹھتی دیکھی تھیں، ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، غصے سے نسیں پھوٹنے لگی تھیں۔ باہر کا کیمرہ چیک کیا، وہ چیخے تھے۔ جی سر، لیکن کچھ نہیں ملا، فوٹیج غائب ہے۔ فائر بریگیڈ آئی، آگ بجھانے لگی تھی۔ جمشید خان کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے دکان کے باہر نظر آتے کیمرے کو دیکھا۔ وہاں چلو، وہ اس دکان پر گئے تھے، وہاں کے مالک سے کیمرے کی فوٹیج دکھانے کو بولا۔ اب سامنے فوٹیج چل رہی تھی جہاں ایک آدمی آیا اور کھلے عام اسٹیشن جلا دیا تھا۔ رات کا پہر تھا، اس کے ساتھ 3 آدمی تھے جنہوں نے کچھ کانسٹیبل اور آفیسر کو بے ہوش کرنے کے لیے پہلے اسپرے کیا تھا۔ سر یہ ہیڈ، یہ تو الیگزینڈر کا ہے، ایک آفیسر بولا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے اسکرین کو گھورا تھا، وہ تیزی سے وہاں سے ٹیم کو لے کر نکلے تھے اور اب وہ یہاں کھڑے تھے ماہل رانا دی ڈیڈلی گینگسٹر کے سامنے۔ دکان پر لگے کیمرے میں بس ایک سوراخ تھا اور وہ ایک رنگ تھی جو ماہل کی سب سے چھوٹی انگلی میں تھی، اور وہی رنگ الیگزینڈر کی انگلی میں بھی تھی جس پر بہت چھوٹا سا ایم لکھا ہوا تھا۔ خبردار، اگر ایسا کچھ کرنے کی جرات بھی کی، اپنی بیٹی کو مرا ہوا دیکھو گے تم سب۔ آفیسر شیراز رانا یاد ہے تمہیں؟
اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ساکت سی اس کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ رہی تھی۔ ماہا کے لب دھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ وہ شخص جس کی جانب دل لپک رہا تھا، وہ شخص جس کی محبت کا دل دم بھر رہا تھا، کسی نہ کسی طرح دل دم بھر رہا تھا، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ تو اسے مارنے والا تھا۔ کیا واقعی ماہا کا وجود اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ میری بیٹی صفیہ بیگم آگے کو بڑھی جب اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، ایسی نظریں جو خود سر ہوتی ہیں، جو سب برباد کر دینے کی غرض رکھتی ہیں، ایسی نظریں۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ اب سے نہیں پچھلے 1 ماہ سے میری بیوی ہے، اس کی زندگی پر، اس کی موت پر، اس دنیا میں صرف میرا اختیار ہے۔ وہ بولا تو لہجے میں چنگاریاں تھیں۔ سب لوگوں نے حیرانگی بھری نظروں سے ماہا کو دیکھا۔ ماہا خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ نظریں تھیں یا خنجر تھے جو دل میں پیوست ہوتے اسے لہولہان کر رہے تھے؟ وہ ماہا خان جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی، آج ساکت تھی۔ وہ بے یقین تھی کہ اس شخص نے اسے واقعی دھوکہ دے دیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا واقعی وہ سچ تھا؟ ماہا خان واقعی برباد ہونے چلی تھی؟ نہیں، برباد ہو چکی تھی۔ ماہا خان کو اپنا وجود بے ضرر لگا تھا۔ ہائے موت آ جاتی اسے۔ الیگزینڈر کی تیش بھری نظریں صفیہ بیگم پر جمی تھیں۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، کن پٹی کی رگیں سلگ رہی تھیں جب ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے سامنے دیکھا تھا۔ ماہا کے منہ سے خون نکلا تھا۔ ساکت کالی آنکھیں لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ماہا نے خود الیگزینڈر کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے گن چلا دی تھی۔ وہ تو صفیہ بیگم کو نفرت سے دیکھ رہا تھا، ہوش کہاں رہا تھا۔ کب ماہا نے گولی چلائی تھی جو سیدھا اس کے پیٹ میں لگی تھی، خون نکلتا لال جوڑے میں بستا چلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پیچھے کی جانب گرتی چلی گئی تھی۔ الیگزینڈر نے اس کی کالی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹتا محسوس کیا تھا۔ سب کچھ ٹھہر سا گیا تھا، یکدم سب کچھ اندھیروں میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ بٹرفلائی، وہ چیخا تھا۔ دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ الیگزینڈر کو لگا جیسے سانسیں کسی نے کھینچ کر دور کر دی ہوں۔ دل نے بری طرح پسلیوں میں سر اٹھایا۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی طاقت پر، اب دیکھ وہ پڑی ہے زمین پر، مرنے لگی ہے۔ ہو گیا بدلہ پورا، مبارک ہو۔ دل نے بری طرح لتاڑا تھا۔ کیا ستم کیا تھا نا، آج اس نے سارے بدلے ایک ساتھ لے گئی۔ الیگزینڈر کی روح نے بری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ دل پھٹ جانے کے دہانے پر کھڑا ہوا۔ اگر نفرت ہی تھی تو درد کی ٹیسیں کیوں دل میں اٹھ رہی تھیں؟ کیوں لگ رہا تھا جان ابھی نکلی، ابھی وہ مر گیا؟ ماہا، جمشید خان چیختے آگے کو بڑھے جب الیگزینڈر نے ہوا میں فائر کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لیکن چہرے کے تاثرات اب بھی سخت تر تھے۔ وہ لب بھینچ گیا۔ جانے دو مجھے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی وہ بولا، اور یہ اس کے آخری خود غرضی بھرے الفاظ تھے جو ماہا خان نے سنے تھے۔ وہ آخری پگھلا ہوا سیسا تھا جو کانوں کو چیر گیا۔ ماہا الیگزینڈر کو دیکھتی فقط ہنستی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کی سرخ آنچل کے پار چہرے پر ڈر نہیں تھا۔ اب وہاں صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو منزل مل جانے کا سکون ہوتا ہے نا، وہ سکون تھا۔ بٹرفلائی، بہت برا کیا تم نے۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے، گن ہاتھوں میں پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس کے گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہونے تک گھر والے اس کے پیچھے آئے۔ الیگزینڈر فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آج کوئی دیکھے ملک پر قبضہ کیے بیٹھے الیگزینڈر کو تو ہنستا رہ جائے۔ وہ سرد شخص بہت غرور رکھتا تھا چہرے پر، اب بار بار پلکیں جھپکا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ الیگزینڈر کے دل کو کسی نے کچل ڈالا تھا۔ وہ کہہ تو رہی تھی مار دو اسے، اور آج وہ الیگزینڈر کی وحشتوں کی وجہ سے مر گئی تھی۔ کیا ماہا خان مر گئی تھی؟ کیا وہ الیگزینڈر کو وحشتوں میں چھوڑ کر مر گئی؟ اس کی گاڑی کے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سڑک پر گاڑیوں کا سمندر ہو، جیسے کوئی بہت بڑی ہستی کی حفاظت کے لیے وہ گاڑیاں ہوں۔ ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے اس نے بے ہوش مدھم سانس بھرتی اپنی بٹرفلائی کو اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں سرد پن تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی رکی ہی تھی جب پیچھے
کئی سو گاڑیاں بھی رک گئیں۔ ان میں سے آدمی بھی باہر نکلے تھے جو فل اسلحے سے لیس تھے۔ وہ کوئی 200-300 آدمی تھے جو ہاسپٹل کے آس پاس بکھر گئے تھے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 25 سے 30 آدمی تھے۔ وہاں کے بے ہوش وجود کو ایک اسٹریچر پر لٹائے اس نے سرد نظر وہاں سب لوگوں پر ڈالی۔ اتنی افراتفری کی وجہ سے سب شوق کھڑے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آخر ہو کیا رہا تھا۔ ڈاکٹر، وہ دھاڑا، اور ایک دم سب ہوش میں آ گئے تھے۔ جیسے اتنے آدمیوں کے چہروں پر وحشی پن لیے دیکھ وہ سب لوگ سہم سے گئے تھے۔ ڈاکٹر اتنی تیز پکار پر سن کر ایک دم روم سے باہر آیا، فوراً آیا۔ کیا ہوا؟ میری بیوی کو دیکھ، اگر یہ مر گئی تو میں تمہیں اس ہاسپٹل سمیت جلا دوں گا، وہ سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر سہم سا گیا۔ اس نے نرسز کو اشارہ کیا تھا جو فوراً اسٹریچر کو کھینچتے ICU میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا تھا۔ قاسم، دھیان رکھو یہاں میرا کوئی بھی دشمن نہ پہنچ پائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ 100 لوگ بھی 100 سال ڈھونڈتے رہیں گے نا، تب بھی نہیں ملیں گے۔ وہ دانت پیستے بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دل اتنی مدھم رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے شک ہو رہا تھا اس کا دل دھڑک بھی رہا ہے یا پھر وہ بے جان ہو گیا ہے۔ اس نے قاسم سے سگار لے کر سلگائی تھی۔ اپنے اندر کی وحشتوں کو وہ دھوئیں میں اڑا رہا تھا۔ نظریں سامنے ICU پر ٹکی ہوئی تھی۔ لب بھیج گیا، اسے انتظار زہر لگتا تھا۔ وہ سگار نیچے پھینک گیا، بھاری سرد قدم اٹھاتا ICU کے سامنے کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے چوکنا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹیبل کھینچتے وہاں بیٹھ گیا۔ اس کی کائی جمی ہیزل گرین آنکھیں ماہا کے چہرے پر تھیں۔ ڈاکٹر اسے باہر بھیجنا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ بٹر فلائی، اتنی جلدی نہیں، وہ سائیڈ اسمائل سے ہنستا بولا تھا۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ عجیب ہی شخص تھا جس کے لیے شاید بے حس لفظ بھی چھوٹا ہے۔ تم نے خود کو خود ہی مار لیا۔ تم میری ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا بٹر فلائی؟ جو میرا ہو اسے مارنے کا، زندہ رکھنے کا حق بھی صرف میرے پاس ہے۔ تم نے بہت غلط کیا، بہت غلط۔ وہ لہو رنگ آنکھیں اس کے بے ہوش چہرے پر جمائے لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کا دل نحیف ہو رہا تھا لیکن چہرہ وہ سرد ہی تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ جذبوں کو چھپا گیا تھا۔ اس کے کام میں تو وہ ماہر ہی تھا، ڈیڈلی گینگسٹر۔ وہ ایک اچھا فنکار تھا۔ وہ اپنے ہر کردار میں پراسرار تھا۔ اب بھی وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ وہ لڑکی کسی نہ کسی طرح اسے حیران ضرور کر گئی تھی۔ آخر اتنی ہمت آ کیسے گئی تھی ماہا خان میں؟ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کمشنر چپ تو ہرگز نہیں بیٹھے گا لیکن اس کے پاس اس چیز کا بھی علاج تھا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ الیگزینڈر نے ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی جس سے ڈاکٹر منمنا کر رہ گیا تھا۔ شی از آل رائٹ، خدا کا شکر ہے کہ بلٹ غلط جگہ نہیں لگی۔ اگر تھوڑی بھی ادھر ادھر ہو جاتی وہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی مس کر دیتی، ایک نعمت سے محروم ہو جاتی۔ ڈاکٹر سکون کی سانس بھرتے بولا کیونکہ سامنے بیٹھے شخص سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ مسکراہٹ کیا تلخی بھری تھی، وہ مسکراہٹ جسے کسی کے جسم سے روح کھینچ لی ہو، جیسے تکلیف کی آخری حد ہو۔ آپ مل لیں پلیز۔ الیگزینڈر کو وہیں بیٹھے دیکھ ڈاکٹر خود ہی گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھا اور پلٹ گیا، دروازے پر گیا۔ جاتے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور اب وہ مسکراہٹ عجیب وحشت سے لبریز تھی، کسی کو بھی خوف میں مبتلا کرنے والی پراسرار مسکراہٹ۔ وہ باہر نکل گیا، دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ماہا خان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پل بھر کو پھر سے مسکرایا تھا، خیر مسکرا رہا تھا جبکہ سامنے لڑکی ابھی موت سے بچ کر آئی تھی۔ لڑکی بھی کون تھی؟ وہ اس کی بیوی۔ وہ بھاری قدم لیتے ماہا کے پاس آیا تھا، چہرے کے پاس جھکا، ایک گہرا سانس بھرا، روح کو معطر کر دینے والی دل فریب سحر۔ ماہا کی بند پلکیں لرز گئی تھیں۔ تم جتنا مرضی نفی کرو بٹر فلائی، لیکن میرے قریب آتے ہی تمہاری یہ لرزتی پلکیں
اور شدت سے دھڑکتا دل چیخ چیخ کر تمہیں بتاتا ہے ماہا خان دیکھو الیگزینڈر آیا ہے تمہارا شوہر، وہ بولا اور ساتھ ہی چہرہ اوپر اٹھائے اس کے ماتھے پر سلگتے لب رکھے۔ وہ کئی لمحے ویسے ہی رہا تھا، ماہا کا سانس رک گیا تھا، دل کی دھڑکنیں تیزی اختیار کرنے کے بجائے مدھم ہوئی تھیں، اور پھر میرے چھونے پر تمہاری سانس اکھڑ جانا، تمہاری دھڑکنوں کا مدھم پڑ جانا میری بات پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر جھکے ہی بولا، اس کے لب ہلتے ہوئے ماہا کے ماتھے کو چھو رہے تھے اور ادھر دھڑکنیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ وہ لب ہٹا گیا، اس نے دیکھا آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنیں نارمل ہونے لگی تھیں۔ وہ دانتوں تلے لب دبا گئی، آنکھیں کھولو